بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر فردا چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی باتیں کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اللہ کا مطلوب انسان عبد الرحمن۔ انشاءاللہ 2 نشستوں میں ان پر بات کریں گے۔ زیادہ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں انہی پر رہ کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو اس طرف موٹیویٹ کریں کہ وہ خود آ کر قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ترجمہ لے لیں۔ اگر عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ترجمہ ساتھ پکڑ لیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زبان سے پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ بہت لمبی چوڑی فلسفے سیکھنے بتانے کی یا تقاریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے فکر فردا کے چینل سے اور اس پروگرام سے کہ اپنے ناظرین کو موٹیویٹ کریں کہ وہ خود اللہ کے کلام ورڈ آف گاڈ کی طرف آئیں۔ تو وہ جو 66 نمبر آیت سے آگے جو آیات ہیں ان کو 2 سیشنز میں ہم پورا کریں گے۔ آیات کچھ یوں ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ جو پہلی 5 اوصاف ہیں، پہلے 5 اوصاف ہیں، پہلی 5 خصوصیات ہیں اللہ کے مطلوب انسان میں، عبد الرحمن میں، وہ ہم آج بیان کریں گے۔ اس سے بعد جو اگلی 6 ہیں وہ ہم اگلی نشست پہ اس کو بیان کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ رحمان کے بندے تھے، پہلے تو دیکھیں نا، عباد الرحمن، ہم عباد الرحمن جمع کا صیغہ ہے ناظرین، عبد الرحمن واحد صیغہ ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ رحمان جو ہے نام اللہ کا وہ نام ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمتیں اللہ کی ہیں، جو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے اللہ کی رحمتوں کا، جوش میں ہے، اور رحیم جو ہے وہ بالکل دوام ہے، بالکل جیسے دریا بہتا ہے اپنے ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ پہاڑی نہیں ہے، پہاڑی کے مقام پہ وہ جھرنے بہتے ہیں، آواز کرتے ہیں، وہ اس میں ایک بہت بڑا طوفان کے وزن پہ الرحمن، تو وہ نام اللہ نے لیا ہے۔ اور دوسرا اس پہ یہ بھی بتانا ہے کہ رحمان کسی بھی غیر اللہ کا نام نہیں رکھا گیا آج تک، تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں راسخ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس پہ مجھے وہ بھی آیات یاد آتی ہیں کہ الرحمن علم القرآن، جو رب ہے، رحمان ہے، اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ رب اللہ کا، رحمان اللہ کا چوٹی کا نام ہے، قرآن اللہ کی چوٹی کا کلام ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ خلق الانسان، چوٹی کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے انسان ہے، اور اس انسان میں جو چوٹی کا وصف رکھا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، بیان کرنا ہے، بات کرنا ہے سلیقے سے۔ تو ان چاروں کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگر اس رحمان کو مانتے ہو، اس کے قرآن کو جانتے ہو، اور انسان ہو، بہترین مخلوق ہو، تو اپنی زبان سے وہ باتیں کرو، ایسی باتیں کرو جو لوگوں کو اللہ کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوگ لپکیں، وہ باتیں بتاؤ لوگوں کو۔ تو اس میں جو پہلی خوبی ہے، پہلا وصف ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو پہلی 2 خوبیاں بتائی ہیں وہ ہے وقار سے چلنا اور بد تہذیبوں سے نہ الجھنا۔ یعنی کہ جو چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ ہونا، یعنی کہ اس میں کہا کہ دبے پاؤں، نرمی سے، تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ کر، مستی میں، اپنے آپ کو سمجھ کر، اپنی بڑائی میں، اپنے آپ لوگوں کو حقیر جان کر،
وہ چال نہیں چلتے۔ چال جو ہوتی ہے وہ انسان کی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے، چال انسان کی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے، اور وہ تکبر نہیں۔ جو انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو ایک اچھی شخصیت اور اچھے اوصاف حمیدہ کا رکھنے والا ہوتا ہے، وہ تکبر سے نہیں تواضع کی چال چلتا ہے۔ وہ جب جاہلوں سے الجھتا ہے، دوسرا وصف، وہ جب جاہلوں سے الجھتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے اس کی مدبھیر ہو جائے، جب اس کا مخاطبت ہو جائے تو وہ سلام کر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ اور یہ سلام وہ السلام علیکم والا سلام نہیں ہے، یہ سلام لا تعلقی والا سلام ہے کہ ہم بڑے طریقے سے، بڑے احترام سے ہم لا تعلق ہوتے ہیں جب تک آپ صحیح بات کی طرف نہیں آتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑوں کی بلندیوں سے اوپر جا سکتا ہے۔ تو رہے گا وہی انسان، وہی ناتوان، وہی عاجز، وہی اللہ کے جو پیدا کردہ ہمارے لیے چاند سورج ستارے زمین و آسمان ہیں، انہی کا محتاج رہے گا، یعنی کہ اللہ کا محتاج رہے گا۔ تو وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، وغضض من صوتک، اور اپنی جو تیری آواز ہے اس میں پستی پیدا کر۔ کیوں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ یہ جو بہت زیادہ بری آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تکبر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان بطر الحق وغمت الناس، کہ جب حق اس کے سامنے آ جائے تو اس کو نہ مانے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شیخی بخیرنے والے کو، کسی فخر جتانے والے کو اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو اسبال ہو، یعنی کہ آپ کا پہناوا ہو، آپ کے وہ لڑ چھوڑے والے جو دھوتی ہو تکبر والی، وہ اس کو حضور پاک نے حرام کر دیا۔ گفتار میں ہو تکبر، اللہ نے حرام کر دیا۔ چہرے کی وضع قطع ہو، مونچھیں بڑی بڑی چھوڑی ہوئی ہوں، داڑھی چھوٹی ہو، یہ وضع قطع کا، مونچھوں میں غلاظت آپ کے کھانے میں جاتی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ آپ کا لباس ہو، آپ کی چال ڈھال ہو، آپ کا انداز ہو، یہ سب اگر اس میں تکبر جھلکتا ہے تو حرام کر دیا، منع فرما دیا۔ اللہ نے بھی منع فرما دیا اور حضور نے بھی منع فرما دیا، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی کہا، مثال دے کے بتا دیا کہ آدم اور ابلیس کے قصے میں کہ شیطان کو جب پوچھا گیا تم نے کیا کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ بڑے تکبر سے بولا اور وہ کافر ہو گیا، نہ ماننے والا ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، واستکبروا عنہا، وہی تکبر، اور ان سے تکبر میں آتے ہیں، ان سے استکبار کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا خطرناک مثال ہے ناظرین، آپ اس کو غور سے سنیے، قرآن اپنے ہاتھ سے اٹھائیے، اس کو کھولیے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کیجئے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، ایسے متکبرین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، جو کہ نہیں گزر سکتا۔ اللہ کی مثال کہ وہ گزر سکتا ہے لیکن متکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ جانتے تھے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، ان کو پتہ تھا کہ جب میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں۔ اقبال نے کہا میں لرز اٹھتا ہوں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کہنے کے بعد جو اللہ کے احکامات کو ماننے اور رسول اللہ سے پیار کرنے کے جو انداز ہیں،
وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کو ہی یہ باتیں ہیں، یہ احترام، یہ فرما برداری نصیب ہوتی ہے۔ اقبال کا یہ ایک اور شعر ذہن میں آیا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج تو میں ریچولز کے طور پہ کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، گھر میں بدتمیزی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے بہو کو جو مجھے پسند نہیں ہے میں اپنے بیٹے کو اکساتا ہوں اس کو طلاق دے دے، اور اس طرح کے بہت سے کام کرتا ہوں، یعنی کہ یہاں تک بھی چلا جاتا ہوں کہ اس کا کچھ انداز، کچھ گفتگو، کچھ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں تو میں اس کو دل میں رکھ کے میں اس کو طلاق تک لے جاتا ہوں، یہ میرا انداز ہے۔ جبکہ وہ نماز منع کرتی ہے، وہ نماز مجھے روکتی ہے، اور وہ جو کہا کہ یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی آیات ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر انسان کے اندر الہام کر دیا ہے کیا تقویٰ ہے کیا فجور ہے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیری نیت میں کیا فطور ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا بیان کر رہا ہے لوگوں کو، کیا اپنی تقاریر میں، کیا دلیلوں میں بیان کر رہا ہے، اور اصل میں تو کرنا کیا چاہتا ہے۔ تجھے نفرت ہے کسی بندے سے، تو اس سے انتقام لینا چاہتا ہے اور سامنے چیزوں کو اوروں کو لاتا ہے، تو باہر جی حضوری کرتا ہے، لوگوں کو بہت جھک کے عاجزی سے ملتا ہے، اور گھر میں جب تو جاتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، گھر میں تو جب جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے عذاب اور ایک فرعون بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں، تیرا اصل میدان گھر کا میدان ہے، وہ جیسے سانپ اپنے بل میں سیدھا ہو کے گھستا ہے نا، تو اسی طرح تجھے بھی اپنے گھر میں، اگر تو گھر میں نہیں اچھا نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، بہت مہربان ہوں، بہت خیال کرنے والا ہوں۔ تو میں یہ بات چلی گئی اس طرف، تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا مومن زمین پر، تکبر کی بات ہو رہی تھی، ہماری دوسری خوبی اور صاف جو قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا، اللہ کے جو اللہ کے چنیدے لوگ ہیں ان کا، تو کہا مومن زمین پر باوقار چلتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن کہتا ہے کہ برائی کو ترک کرنا ہو، برائی سے مقابلہ کرنا ہو، بہت خوبصورت انداز سے اس کو مقابلہ کرو، اچھے طریقے سے، اچھائیوں سے برائیوں کو دفع کرو، ان کو پرے کرو، اور کہیں کہتا ہے اور اگر حق کی بات کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، حق کو سناتے ہوئے، قرآن کو بتاتے ہوئے، میرے رب مہربان کی باتیں بتاتے ہوئے، رسول اللہ کا پیار جگاتے ہوئے، اگر اس وقت بھی اگلا بندہ کوئی جاہل، بد تہذیب اور تعصب کا مارا ہوا اگر سامنے آ جائے، تو ایک تو اس کو سلام کرو، یعنی کہ تعلق ختم کرنے والا سلام، سائڈ پہ کر دینے والا سلام، وہ سلام کرو، اور وہاں کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس سے لڑائی بھی کرو تو بہت ہی پیارے طریقے سے کرو۔ حضور سے کسی نے پوچھا، فرشتے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی بات کی میں نے، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، ایسے اعمال کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آنکھ اللہ کو دیکھے، تو یہ بات تو ہر وقت مستحضر رہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ہم سب عاجز بندے اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو تیسری خوبی اس میں بتائی ناظرین، جو میں نے پہلے آیات بھی تلاوت کی، کہ وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہے عبد الرحمن کی، عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی۔ یعنی کہ حضور کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، یعنی کہ تہجد میں رہتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اس وقت اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل کی کچھ آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں ناظرین، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہوا کرو کچھ وقت کے لیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات اس سے کم یا کچھ زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم پر نفل ہے، تو کہا کہ اس میں قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کیونکہ رات کی عبادت
رات عبادت کے لیے بہترین ہے، اور اس ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا وقت ہے یہ ذرا سختی پیدا کرتا ہے، اور یہ لیکن آپ کی زبان میں اقوام قیلا، بہت سیدھی بات، جب دن کو آپ اللہ کی بات بتاتے ہیں تو بہت سیدھی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، بہت مناسب بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، بہت ہی مدلل بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، وہ بات نکلتی ہے جس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، جس سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ رات کے اور دن کے وقت تو لازم ہے کہ آپ حصول علم کے لیے جائیں گے، حصول معاش کے لیے جائیں گے، مختلف چیزوں میں اللہ کی باتوں کو بتانے میں بھی جد و جہد کریں گے، تو رات کے عابد دن کے شیر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو اس میں ایک حدیث بھی یاد آئی مجھے ناظرین، کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام۔ حضور نے ایک چھوٹی سی تقریر فرمائی اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد، آپ نے 4 چیزیں فرمائیں۔ افشوا السلام، باہم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تاکہ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جاؤ، اللہ کی سلامتی میں اس کو دے دو۔ واطعموا الطعام، باہم کھانے کھلایا کرو، اور کسی اور جگہ کہا باہم تحائف دیا کرو۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، نانی اور دادی کے بطن سے جو بچے ہیں ان کی پیٹھ نہ لگنے دیا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کی حق تلفی نہ کیا کرو، ان کو جو چیز ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ اور وصلوا باللیل والناس نیام، جس لیے میں نے حدیث پیش کی کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر اس وقت اللہ کے جناب میں کھڑے ہوا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کے وقت۔ ایک تو وہ وقت جو ہے وہ بڑا لطیف ہوتا ہے، بڑا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں، اور اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہوں، یعنی کہ اتنا وقت لطیف ہوتا ہے کہ وہ، اور اتنا خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کہتے ہیں وہ غالباً عرش تک جاتا ہے۔ اللہ پہلے سما پر تشریف لاتا ہے، اللہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ آپ کی باتوں کو جواب دیتا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ وقت ہے جس میں حضور نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا، اور عبد الرحمن یعنی عباد الرحمن کی جو وصف نمبر 3 ہے وہ یہ بیان کیا۔ چوتھا وصف بتایا خوف از عذاب، آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سورہ بقرہ میں آیا ناظرین کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو یہ اوصاف رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن ان کے جب دوراہا آتا ہے، جب وہ نوکری پر ہوتے ہیں، جب وہ گھر ہوتے ہیں، جب وہ دفتر میں ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، جب وہ کاروبار کرتے ہیں، تو اس وقت جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کو چنتے ہیں، جو شیطان کا راستہ ہے اس کے اوپر نہیں جاتے۔ تو کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کہا کہ یہ کرنے کے بعد یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اللہ کی بنائے ہوئے آسمانوں اور زمین میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جب وہ تفکر کر چکتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ سب عبث پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بھی جان لیتے ہیں، اپنے عجز کو عاجزی کو بھی جان لیتے، اپنے مخلوق ہونے کو بھی جان لیتے، اور اللہ کے رب ہونے کو بھی جان لیتے، اللہ کے معبود ہونے کو بھی جان لیتے، اور اللہ کو وہ ہستی جان لیتے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سبحانک تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، ہمیں پروردگار آگ کے عذاب سے بچانا۔ اور کہیں قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار دنیا کی زندگی بھی اچھی دے، آخرت کی زندگی میں بھی اچھائیاں دے، اور وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچانا۔ یعنی کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ایک عام شخص بھی جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی جناب میں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی تخلیقات میں، اللہ کے آسمان و زمین میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں، اللہ کی ان نشانیوں میں، تو یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے۔ اور ان کہا کہ یہ التجا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما، وہ جہنم کے عذاب کا شعور بھی رکھتے، وہ صرف دعا نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام بھی کرتے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اللہ کے رسول کی محبت میں ان کے باتوں کو، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کر کے اس جنت کے حقدار بھی بنتے ہیں، اور وہ التجا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور کہ وہ جان گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم جان گئے ہیں کہ جہنم کی ایک بدترین ٹھکانہ ہے اور ایک بدترین مقام ہے۔ اور 5ویں خوبی ناظرین
فکر فردہ کے ناظرین، پانچویں خوبی آج کے سیشن کی آخری وہ یہ ہے کہ اسراف نہیں کرتے۔ وہ آیت یہ آتی ہے والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال کی راہ نکالتے ہیں۔ نہ وہ اسراف کرتے ہیں، یعنی نہ وہ دولت کا ضیاع کرتے ہیں، دولت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب دولت کو آپ ضائع کریں گے تو آپ محتاجوں کے حقوق کی پامالی کریں گے، آپ کے دل میں ایک وہ نیک انسان کی جو روح ہے وہ اندر پنپ نہیں سکے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ بخل بہت بڑی دنیا کی بیماری ہے، اور مال کے ہوتے ہوئے بخل کرنا دراصل آپ اللہ کی، معبود کی، اپنے رب کی سے بدگمانی کرتے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جان نشین بنایا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کر جینا ہے، یہی ابدی کامیابی ہے، یہی جنت کا حصول ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، یہی رسول کے قدموں میں قیامت کے دن ہمیں جگہ ملنے کا واحد طریقہ ہے کہ اقبال کے بقول کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کسی شاعر کا شعر ہے کہ منزل تیری تلاش میں گھومیں گے در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ تو حضور کا طریقہ بھی یہی تھا، اور ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ اور آخری شعر بلے شاہ کا عرض کر کے میں آج کے سیشن کو ختم کرتا ہوں کہ رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبدا کر کر سجدے ہارے، تے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا من اپنے نو مارے، اپنے اندر سے میں کو نکال، اللہ کے سامنے عاجزی سے اپنے سر کو، جبین کو ڈال، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے طریقے کے مطابق اس کی راہ میں نکال، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ یہ سب کرے گا، یہ سب کرو گے، میں کو ہٹاؤ گے، تکبر کو ہٹاؤ گے، اللہ کے آگے عاجز اور پست بندے بن کے رہو گے، محمد رسول اللہ کی غلامی کرو گے، تو یہ جہاں بھی تمہارا ہے، وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ ناظرین، ہم اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہم موٹیویٹ کرنے کی اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی علامہ نہیں، ہم ایک طالب علم ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قرآن کی طرف راغب کریں، ان کو موٹیویٹ کریں۔ آپ ناظرین اس کو یہ سن رہے ہیں، اس کو سنیے، اگر کوئی بات اچھی لگے، آپ کا من اپنے اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو میری ہدایت کے لیے دعا کیجیے، اور میرے مرحوم والدین کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ فکر فردہ چینل سے پروگرام قرآن کی باتیں سے میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی نشست میں اسی ٹاپک پہ پروگرام نمبر 2 لے کر میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔